رمضان میں وفات پانے والوں کی قبر میں صبح اور شام کیسی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق جو شخص رمضان المبارک میں ایمان و تقوی کے ساتھ وفات پاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں مرے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے قبر کا معاملہ عام دنوں سے مختلف اور نرم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر و نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنے ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے قرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی مار اور آرے کے چیرنے اور کھینچنے کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جاتا ہے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کا صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ ناظرین، جب کسی شخص کو مارا جائے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کے لیے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈانپ لیتی ہے، اعصا ہتا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف اڑ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتے ہیں اور انگلی سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ جبکہ اگر بات کی جائے کہ رمضان المبارک میں وفات پانے والے کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے، تو ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق رمضان المبارک میں وفات پانے والا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ رمضان میں وفات پاتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کا معاملہ عام دنوں سے مختلف اور زیادہ رحمت بھرا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب نیک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ کسی برتن کے کنارے سے بہہ جائے۔ فرشتے خوشبودار ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں۔ فرشتے نرمی سے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف نکل آ۔ اس کے بعد روح انتہائی نرمی اور محبت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ مومن کو کوئی خاص تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کرنے لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان میں فوت ہو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اس لیے مرنے والا زیادہ پاکیزگی میں دنیا چھوڑتا ہے۔ فرشتے رمضان کے احترام میں مزید نرمی اور محبت کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو مومن کی روح کے لیے راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اگر کوئی روزے کی حالت میں مرے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان میں وفات پانے والے کی روح اللہ کے خاص حکم سے انتہائی نرمی اور محبت سے قبض کی جاتی ہے۔
فرشتے خصوصی عزت و احترام کے ساتھ مومن کی روح لے جاتے ہیں۔ اگر وہ روزے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اسے مزید آسانی اور بلندی ملتی ہے۔ گناہ گاروں کے لیے بھی رمضان میں عذاب میں نرمی ہو سکتی ہے، مگر ایمان کے بغیر مرنے والے کے لیے معاملہ سخت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قبر میں رمضان میں وفات پانے والے کی پہلی صبح اور شام کیسی ہوگی۔ ناظرین، عذاب قبر میں نرمی یا معافی کا معاملہ رمضان کی برکت سے عذاب قبر میں کمی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، قبر میں روشنی اور سکون، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ قبر میں روشنی اور سکون ہے۔ قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں قبر میں داخل ہوتی ہیں، تو اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے راحت اور چین محسوس ہوتا ہے۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ رمضان میں مرنے والے کو اللہ کی رحمت کی بشارت دی جاتی ہے اور اسے نرمی سے پیش کیا جاتا ہے۔ جب قبر سے سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مومن کو کہا جاتا ہے، یہ دیکھو، اگر تم نافرمانی کرتے تو یہ تمہاری جہنم ہوتی، مگر تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہو کر رمضان میں مرے تو وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا۔ حدیث کے مطابق عذاب قبر میں شدت ہو سکتی ہے، مگر رمضان کی برکت سے کسی حد تک کمی بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نافرمان کی روح جسم میں پھنس جاتی ہے اور فرشتے سختی سے اسے نکالتے ہیں، جیسے کانٹوں بھرے تنے میں بھیگی ہوئی اون کو کھینچا جاتا ہے۔ تاہم رمضان کی برکت سے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا ہو تو اس پر رحمت نازل ہوگی۔ ناظرین، جب حضرت سید جابر بن زید رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت سید امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کا 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخ مار مار کر روتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کا 3 موقع پر شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح داڑے مار کر روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان کے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر عذابناک ہوتا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اسے اپنی گندی نظروں سے دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی روح داڑے مار کر روتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانی عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مارتے، اور لعنت کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی کرتے ہیں۔ دوسرا وہ قدم جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے، اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور یہ وہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں بھی لیتا ہے۔ جب والدین بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کا جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچ کے باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں روح کو گہرا صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے، اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جس کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی۔ اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا کھلا کے تمہارے دلوں کو نرم کرے گا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تمہارے دلوں کو نرم کرے گا۔ میرا اللہ کہے گا انسان اپنی زندگی میں موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کون سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے صرف فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب کی کرن سے زیادہ روشن ہوتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان مکمل نہیں، اس لیے ایک حکم ایمان بالغیب کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں عالم برزخ سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جائے مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو جنوں اور انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کے اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زحل کر دیتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جب اس سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جنوں انس کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ کہتے ہیں اے نہلانے والے تو ان کو خدا کی قسم، اے نہلانے والے تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتار، کیونکہ مالک الموت کے پنجے کی تکلیف مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے کہ خدا کا واسطہ میرے جسم کو اس سے طرح ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کری کی سختی سے زخمی اور چور چور ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں تو پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے اے غسل دینے والے
خدا کے لیے اب میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگانا، تاکہ میری بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ روح کہتی ہے کہ اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال اور اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج میں ان میں سے کچھ بھی میرے لیے نہیں۔ آج یہ میرے گناہوں کا ذرا سا بھی بوجھ اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہے، اور میرے وارث کھائیں گے میرا مال اور اڑائیں گے مزے۔ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھے دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوئے تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش میں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کو مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی منو منت ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔